سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ ایمان کی دولت سے مشرف ہیں۔ آج یہ حضرت کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں، یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے چونکہ وقت جلدی ختم کرنا ہے، بار بار مولانا ظاہر القادر صاحب نے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ کئی جماعت اہل سنت سے کئی علماء موجود ہیں، جس حوالے سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، موضوع تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک ہمیں حق بولنے، صحیح خود بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہماری زندگیوں سے شکر کی دولت، اس کو شکر کہتے ہیں، ہر لمحہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے مقدس آل کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جو صبر و شکر سے بھری ہوئی ہے۔ بے شک ان کو فاتح بھی ہوتا تو ان کی زبان پر کلمہ تشکر ہوتا، بے شک وہ فاقے سے بھی ہوتے تھے تو اس حال میں بھی اپنے مولا کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہمارے پاس اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا۔ اے مومنو، آقا علیہ السلام فرما رہے اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اسے سجدے کر کر کے سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ افلا اکون عبدا شکورا، حالانکہ میرے آقا سید الشاکرین ہیں، لا مثل له فی خلق اللہ، هو سید الشاکرین والذاکرین والزاہدین وفی العالمین کلہم۔ اس کے باوجود فرمانے کہ میں اس کو سجدہ کر کے لمبا کہ میں شکر ادا نہ کروں، پتہ چلا انبیاء اکرام کی تعلیمات سے، اولیاء اکرام کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں شکر گزار ہونا ہوگا۔ شکر کے ساتھ نعمتیں رہیں گی بھی اور بڑھ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ناشکری، بے صبری کے ساتھ نہ نعمتیں باقی رہتی ہیں اور نہ بڑھتی ہیں۔ قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم۔ مجھے جواب دو، کیا ایمان سے بڑی کوئی دولت ہے آپ کے پاس میں، ہمارے پاس میں؟ نہیں، بولیے زور سے، نہیں ایمان ہے، سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ نہیں۔ آقا علیہ السلام کی رسالت و نبوت پر ہمارا ایمان، اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان، اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کے صحابہ سے ہماری محبت، حضور کی آل سے ہماری محبت، اور حضور کی امت کے اولیاء، علماء، شہداء سے ہماری محبت، یہ اللہ کا انعام ہی ہے، یہ انعام الہی ہے، اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کا ایمان سلامت ہے اس کی پوری کائنات سلامت ہے۔ لوگوں، دنیا میں لوگ پہچانے جاتے ہیں اور ان کی پہچانیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا میں لوگ آتے ہیں ان کے نشان مٹ جاتے ہیں، دنیا میں لوگ آتے ہیں بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑے قلعوں میں رہتے ہیں، لیکن جب ہوائیں چلتی ہیں، ان کے وقت آتے ہیں تو ہوائیں ان کے تختوں کو الٹ دیتی ہیں، موسم ان کے تختوں کو بدل دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، جو لوگ شاکر ہو کر، ذاکر ہو کر، عابد ہو کر، اللہ کے شکر
گزار بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور آپ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے، ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے جو شان اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے، جو شان اللہ نے فرید نواز کو عطا فرمائی ہے، جو شان اللہ نے سید سالار مسعود غازی کو عطا فرمائی ہے، اور جو شان اللہ نے حضرت سیف الدین سرخرو سالار کو عطا فرماائی ہے۔ یہ شکر کا نتیجہ ہے، یہ عبادت کا نتیجہ ہے، یہ ذکر کا نتیجہ ہے، یہ اللہ سے تعلق کا نتیجہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غلامی اور وفاداری کا نتیجہ ہے۔ جب عشق سچا ہوتا ہے، محبت سچی ہوتی ہے تو جان نہیں دیکھی جاتی، ایمان دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جب ایمان عقیدت جب واقعی مضبوط ہو اور باری اسلام کی آتی ہے تو پھر شہداء ہوں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجال ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ جان و مال کی پرواہ نہیں کرتے، ایک ہی پرواہ ہوتی ہے، ایک ہی پرواہ ہوتی ہے کہ جان جانی ہے تو آخر چلی جانی ہے۔ اگر اللہ کے دین کے کام آ جائے، اگر اللہ کے دین کے کام آ جائے، اس کی رحمت کے وسیلے سے، اس کی رحمت سے اگر اس کے دین کے کام آ جائے ہماری زندگی، تو یہ جا کر بھی انشاءاللہ اس کو جاویدانی نصیب ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہماری نظروں کے سامنے ہزاروں سال سے شہداء ہیں، ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، کتنے آئے چلے گئے، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن جو اس کے ہو گئے، اللہ کے جو ہو گئے، حقیقت میں تو امام مالک کہتے ہیں من کان للہ بقیہ، جو اللہ کا ہو گیا وہ باقی ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر و شکر اس کی عبادت کے ساتھ۔ رب کریم ہم سب کو بھی، مجھے بھی اپنا ذکر و شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ شکر کا معنی یہ نہیں کہ پیٹ میں ہم نے کھایا تو کہہ دیا الحمدللہ، بھوک لگی تو پھر پریشان ہیں۔ شکر گزاری کا معنی یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، یا طبیعت خراب ہو گئی تو پھر پریشان ہے۔ ہمارے ایمان میں وہ کوالٹی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، سولیوں پہ چڑھا دیے گئے، ان کی جتنا ان کو ستایا گیا، جتنا ان پہ ظلم کیا لوگوں نے، ان کے ایمان کی طاقت اور بڑھتی چلی گئی۔ بے شک وہ جانتے تھے کہ اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا بدلہ جنت ہے۔ بے شک ہمیں بھی اللہ وہی ایمانی قوت، وہی ایمانی کیفیت نصیب فرمائے کہ ہم جئیں تو اس کے لیے، مریں تو اس کے لیے، ہماری نسلیں بھی ہوں تو اسی کے لیے۔ رب کریم صاحب دربار حضرت سیدنا سیف الدین سالار علیہ رحمہ کے فیض برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، بیانات ہوتے رہتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو عمر طویل، عمر بالخیر بالعافیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مولا اس نعمت پر انعمت علی وعلی والدی، ہائے سبحان اللہ، کہتے مولا مجھے شکر کرنے کی توفیق دے اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا بیٹے کو بھی یہ کہنا چاہیے مولا جو تو نے نعمت مجھے دی ہے یا میرے والد کو دی ہے، ان دونوں نعمتوں پر مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ بندہ جو کچھ ملتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑا شکر کا مستحق، سب سے بڑا حمد کا مستحق وہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر آگے فرما رہے ہیں، شکر کی توفیق مانگنے کے بعد کہہ رہے ہیں مولا ایسی بھی توفیق عطا فرما ان اعمل صالحا ترضاہ، مولا ایسا
ایسی توفیق عطا فرما، شکر کی بھی توفیق عطا فرما، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں اچھے عمل کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھے عمل، یہ ہمیں دعائیں قرآن سکھا رہا ہے کہ مسلمانوں ایسی دعائیں اللہ سے مانگو، شکر کرنے کی توفیق بھی مانگو، اچھے عمل کرنے کی توفیق بھی مانگو، اور اس کے اندر کئی سارے راز پنہا ہوتے ہیں۔ بہرحال چونکہ وقت نہیں ہے اتنا کہ طویل گفتگو کی جائے، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی اور میرے پاس کتنی نعمتیں آپ گن سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں؟ نہیں۔ قرآن نے کہا لا تعدوا ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ مگر پھر کہا ان الانسان لظلوم کفار، انسان، ہم اپنی بات کریں، ہم لوگ، ان الانسان، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے قرآن انسان کی سمجھ لو کریں جی۔ لظلوم کفار، بہت ظلم کہتے ہیں بہت بڑے ظالم، ایک ہوتا ظالم، ایک ہوتا ظالم، ایک ہوتا ظلوم جو بہت بڑا ظالم ہو، ایک ہوتا کافر انکار کرنے والا ناشکرا۔ جب مومنوں کو نہیں لفظ آتا ہے تو پھر اس کو ناشکرا مراد لیں گے، یہاں غیروں کو نہیں آتا ہے، بے ایمانوں کو تو کافر مراد لیا جائے گا۔ اتنی زیادہ اللہ نے آپ کو اور مجھے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، مگر قرآن نے پھر کہا ان الانسان، مگر بے شک انسان لظلوم، بہت بڑا ظالم، کفار، بہت بڑا ناشکرا۔ ہمیں اگر نزلہ بھی ہو جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا غم ہمیں کو مل گیا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس انداز سے گزاری ہے۔ گھر میں کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا۔ چولہا کیوں نہیں جلتا سمجھ نہیں نا؟ آج تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہوٹل سے آ گیا ہوگا، 6 مہینے چولہا نہ جلے، ہوٹل سے کھا لیں گے۔ چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے تک ظاہری طور پر گھر میں وہ سامان نہیں ہوتا جس کو پکا کے کھایا جائے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بہت طویل سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا، طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ تو مشکوک ہو گئی، معلوم نہیں وحی کا نزول ہو رہا ہے یا اللہ کے محبوب دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، کہیں وصال ظاہری تو نہیں ہو گیا۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سمجھ گئے کہ عائشہ پریشان ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل فرمائی اور کہا عائشہ پریشان ہو گئی ہو؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں رسول اللہ مجھے یہ خیال آ رہا کہ آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے یا کہیں آپ دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے ہیں، ہمیں چھوڑ تو نہیں گئے ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور پھر جواب دیتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا۔ اے مومنو، آقا علیہ السلام فرما رہے اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں سے سجدے کر کر کے؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ افلا اکون عبدا شکورا، حالانکہ میرے آقا سید الشاکرین ہیں، لا مثل له فی خلق اللہ، هو سید الشاکرین والذاکرین والزاہدین وفی العالمین کلہ۔ اس کے باوجود فرمانے کہ میں اس کو سجدہ کر کے لمبا کہ میں شکر ادا نہ کروں، پتہ چلا انبیاء اکرام کی تعلیمات سے، اولیاء اکرام کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں شکر گزار ہونا ہوگا۔ شکر کے ساتھ نعمتیں رہیں گی بھی اور بڑھ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ناشکری، بے صبری کے ساتھ نہ نعمتیں باقی رہتی ہیں اور نہ بڑھتی ہیں۔
قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدن، تو مجھے جواب دو، کیا ایمان سے بڑی کوئی دولت ہے آپ کے پاس میں، ہمارے پاس میں؟ نہیں، بولیے زور سے، نہیں ایمان ہے، سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ نہیں۔ آقا علیہ السلام کی رسالت نبوت پہ ہمارا ایمان، اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان، اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کے صحابہ سے ہماری محبت، حضور کی آل سے ہماری محبت، اور حضور کی امت کے اولیاء، علماء اور شہداء سے ہماری محبت، یہ اللہ کا انعام ہی ہے، یہ انعام الہی ہے، اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کا ایمان سلامت ہے اس کی پوری کائنات سلامت ہے۔ لوگوں، دنیا میں لوگ پہچانے جاتے ہیں اور ان کی پہچانیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا میں لوگ آتے ہیں